پہلے 24-48 گھنٹے بچے کو بہت زیادہ فیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بہت زیادہ فلوئڈ کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے. کتنا عرصہ دودھ پلانا چاہیے؟ کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی ماں بچے کو 1.5 سال تک، 2 سال تک، 2.5 سال تک پلانا چاہ رہی ہے، بائی آل مینس بچے کی سکنگ، اس کی انٹیک اور ماں کی پروڈکشن آپس میں بہت مضبوطی سے ریگولیٹڈ ہے. ڈاکٹر ڈائلاگ میں خوش آمدید. میرا نام فرخ محمود ہے. خوراک انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلا مرحلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کھانے کو کیا دیا جائے. اس کی ماں، اس کے رشتہ دار، ہر شخص اس کے ارد گرد کا اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بچے کی خوراک کی ابتدا کیسے کی جائے. تو بڑی صاف سی اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو پیدا کرنے والے نے اس کی خوراک کا بھی خوب اہتمام کر رکھا ہے اور وہ یقیناً ماں کے دودھ کی شکل میں ہی ہے. گویا ماں کا دودھ بچے کے لیے ہی ہر طرح سے بہترین خوراک ہوتی ہے. اب بچے کو دودھ کیسے شروع کرایا جائے، کب پلایا جائے، کیسے پلایا جائے، یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت آ کھڑے ہوتے ہیں. ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اور آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانے کے لیے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طیبہ بٹ صاحبہ. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ کی سروسز ہاسپٹل لاہور اور سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں. ان کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ بچے کی خوراک کا ہے اور یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ماں کا دودھ اس کو پلایا جائے گا. تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دودھ پلانا کب اور کیسے شروع ہوگا. جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ، بہت اہم موضوع پہ آپ نے آج کا پروگرام رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں. تو دیکھیں، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بچے کو ماں کا دودھ پلانا ایک نیچرل ترین کام ہے جو صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے. جانوروں میں بھی نو پرابلم، بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ماں کا دودھ ہی پینا ہے. لیکن چونکہ ہیومن ریس بہت کمرشلائز ہو گئی، لہٰذا اس بہت نیچرل پروسیس کو بھی کمرشلائز کر دیا گیا. اب گھوم پھر کے تحقیق کے بعد دوبارہ ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ایک نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہترین کوئی غذا نہیں. اور ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو بریسٹ فیڈنگ گھنٹے کے اندر اندر اور بہتر ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شروع کرا دی جائے پیدائش کے. اور یہ اتنا نیچرل اور خوبصورت پروسیس ہے کہ اگر آپ چائلڈ برتھ وٹنس کریں، جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور بچے کے بیچ میں سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہو. تو کبھی آپ کے ساتھ پھر اس موضوع پہ بھی پروگرام کریں گے. لیکن جو ہی بچہ پیدا ہو اور اس کی امبلائکل کارڈ کو کٹ کیا جائے، اگر بچہ ہیلدی ہے، اس کو کسی میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو ماں کے پیٹ پہ ہی الٹا لٹائیں. اور کیونکہ میں نے تو یہ بہت سی دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ یقین کریں وہ بچہ خود ہی کرال کر کے، اگر آپ نے اس کو ماں کے پیٹ پہ رکھا ہے تو ماں کی بریسٹ یا چھاتی کی طرف خود ہی کرال کر کے جاتا ہے اور خود ہی لیچ آن کرتا ہے، یعنی ماں سے لگ کے بریسٹ فیڈنگ خود ہی شروع کر دیتا ہے. اب آپ یہ سوچیں، یہ اتنے چھوٹے بچے کی ریفلیکس ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہی اس میں آئی ہے نا. تو یہ اس بات کا، آپ کے سوال کا جواب ہے، اس بات کا یہ ٹیسٹمنٹ ہے، اس بات کا پروف ہے کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ریڈار سسٹم دے کے اس کو پیدا کیا کہ پیدائش کے فوراً بعد اگر آپ اس کو اجازت دیں اور اس کو ماں سے پرے نہ لے جائیں تو وہ خود ہی کرال کر کے بریسٹ فیڈنگ اور ماں کے دودھ کی طرف جاتا ہے اور ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ جو انسانی فطرت ہے خوراک کو ڈھونڈنے کی، وہ پیدا ہونے والے بچے کے اندر موجود ہے اور وہ خود جا کے بریسٹ تک پہنچ جائے گا اور دودھ پینا شروع کر دے گا. بالکل آپ نے ایک یہ بڑی مثالی صورتحال بتائی ہے. لیکن ہمارے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ماں کو تو دودھ ہی نہیں آ رہا.
جی. اور پھر اگر وہ آ جائے اور شروع ہو جائے تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت کم دودھ آ رہا ہے، بچے کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو لاؤ بوتل، لاؤ ڈبہ اور یہ کرو. اس طرح کی صورتحال کا کیسے مقابلہ کریں؟ جی اگین میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھے، کیونکہ یہ جب بھی ہم بریسٹ فیڈنگ کے لیے ایڈوکیٹ کرتے ہیں، ماؤں کو کہتے ہیں جن کی ابھی ابھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو لا محالہ یہ دو چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اچھا اس میں دو چیزیں، ایک تو میں جو مدرس کو کہتی ہوں جن کا بیبی ابھی جنہوں نے ڈلیوری کے عمل سے گزری ہوئی ہوتی ہیں، کہ دیکھیں یہ جو بچے کی پیدائش کا عمل ہے یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا. تو جو ڈبے کا دودھ ہے یہ کتنے پچھلے چند میرا خیال ہے چند سالوں میں ہی، دہائیوں میں، اگر ہم 50 سال بھی لگا لیں تو کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. تو آخر بنی نوع انسان جو ہیومن ریس ہے اس نے آخر سروائیو کیا، کس طرح کیا؟ ڈبے پہ تو نہیں کیا، ماں کے دودھ پہ کیا. صحیح. اچھا پھر یہ جو بچے کی ڈیمانڈ اور ماں کی سپلائی ہے یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ریگولیٹڈ ہے. پہلے 24-48 گھنٹے بچے کو بہت زیادہ فیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فلوئڈ کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فیڈ بتدریج بڑھتی ہے. لہٰذا پہلے دن اس کو جتنی فیڈ چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے. میجورٹی کیسز میں، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی، ایک آدھا کوئی کیس ہوگا جس میں واقعتاً کوئی پرابلم بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر ماؤں میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جتنی خوراک کی ان کے بچے کو ضرورت ہے وہ خوراک وہ پرووائڈ کرتی ہیں، وہ اتنا دودھ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ خاص طور پہ جو بالکل پرائمری گریویڈا جسے ہم کہتے ہیں، جو لڑکی پہلی دفعہ ماں بنی ہے تو شروع میں اس کو احساس نہیں ہوتا، جس کو ہم لیٹ ڈاؤن کہتے ہیں کہ دودھ چھاتی میں آ رہے. ایک تو اس کی مقدار کم ہوتی ہے، دوسرا اس نے یہ چیز سیکھنی ہوتی ہے، پہلے دن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لیٹ ڈاؤن کتنا ہو رہا ہے. صحیح. دوسری چیز یہ جو ماؤں کو اکثر کہتے ہیں کہ شروع میں کچھ گھنٹوں میں وہ کولیسٹرم ایک چیز ہوتی ہے جو مادہ سا ہوتا ہے جو دودھ سے پہلے نکلتا ہے، اور کولیسٹرم انتہائی اہم چیز ہے. وہ دودھ کی طرح بھی نہیں ہوتا، وہ پیلا سا ایک مادہ ہوتا ہے جس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید گندا ہے اور اس کو پھینک دیتے ہیں. اس میں ساری قوت مدافعت، اینٹی باڈیز، مطلب آپ سمجھیں بچے کے لیے وہ انتہائی مفید چیز ہے جو ماں اس وقت پروڈیوس کرتی ہے. اور ایک دفعہ جب بچہ ماں کا دودھ سک کرنا شروع کرتا ہے تو اترتا بھی اسی تناسب سے بعد میں ہی ہے. اور یہ میں ماؤں کو بار بار ری ایشور کرتی ہوں کہ جتنا بچے کو ضرورت ہے اتنا دودھ آپ کا آ رہا ہے، آپ کو شاید احساس نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈر سے کہ دودھ میرا نہیں بچے کو پرے کر دیں گے، باٹل لگا دیں گے، تو دیکھیں یہ بھی قدرت نے نا یہ بھی بڑا ریگولیٹ کیا. بچہ جتنا ماں کی دودھ کو کھینچا ہے یا بریسٹ پہ جتنا سکل کرتا ہے اتنا ہی ماں بریسٹ پروڈیوس کرتی ہے. آپ یہ کہیں کہ بچہ سکل نہیں کر رہا اور ماں کا دودھ اتر رہا ہے، یہ نہیں ہونا. بچہ جب تک سکل نہیں کرے گا ماں کی بریسٹ کو اس کا دودھ بھی نہیں اترے گا. تو یہ اتنا انٹریکیٹلی ریگولیٹڈ ہے کہ یہ سوچ کے، میرا تو خیال ہے یہ سوچنا جو ہے نا وہ بھی، اور اس غلط فہمی کا شکار ماں سے زیادہ اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کرواتے ہیں. تو ایسا سوچیں بھی نا. میجورٹی کیسز میں اگر آپ نے 100 مائل لی ہیں تو 99 میں یہ میکنزم بالکل ٹھیک ہوگا. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی ایک آدھی ایسی لڑکی ہوگی جس کو واقعتاً کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن میجورٹی میں 99% میں یہ جو قدرتی میکنزم ہے یہ بالکل صحیح سلامت ہے. آپ بلا خوف و خطر بچے کی بریسٹ فیڈنگ شروع کریں اس یقین کے ساتھ کہ جتنا اس کو چاہیے اتنا دودھ آ رہا ہے. اچھا آپ نے ابھی ایک چیز کا ذکر کیا، کولیسٹرم. جی. تو میرا خیال ہے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہاں اگر میں آسان زبان میں بتانا چاہوں تو جس طرح انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گائے بھینس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ بڑے شوق سے اس کے مالک کو کہتے ہیں بولی سانو دے دیں. تو وہ بولی ہوتی ہے اصل میں جو شروع میں بہت گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کولیسٹرم کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر امیون سسٹم کو بہتر کرنے کی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور یقیناً بہت سی بیماریوں سے تحفظ بھی ہوتا ہے. کیا اس کے اندر اتنی خوراک موجود ہوتی ہے جو کہ بچے کو 24 یا 48 گھنٹے
کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ جی بالکل، کیونکہ وہ جو آپ نے اچھا کیا وہ بولی کا ذکر کیا، کیونکہ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ لوگ جو گائے بھینس کی بولی ہے وہ تو اتنا مانگ مانگ کے ڈیلیکیسی لیتے ہیں، اور ماں یہ کے بھی اتنی ہی اہم ہے جی جو کہ شاید زیادہ اہم ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ گند ہے اور اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. جی بالکل، جس طرح میں نے آپ کو کہا میجورٹی آف دا کیسز، دیکھیں میڈیسن میں کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی، اور ایک آدھا کیس ایسا ہوگا جس میں شاید واقعتاً کوئی پرابلم ہو، انورٹڈ نپلز ہو سکتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن واسٹ میجورٹی کیسز میں جتنا بچے کو دودھ چاہیے، جتنی مقدار میں چاہیے، وہ اس کی ماں بناتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلانے والی بنے، یعنی وہ بچے کو اپنے ساتھ لگائے، بچے کو موقع دے کہ وہ سکل کرے، بریسٹ میں سے دودھ کھینچے، بالکل جتنی بچے کو ضرورت ہوتی ہے. اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ پہلے 24-48 گھنٹے میں بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ وہ قدرت کا نظام ہے، وہ اتنا فلوئڈ، اس میں آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ شروع میں پہلے ایک ہفتے میں بچے کا وزن کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فلوئڈ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ دیٹ فلوئڈ ہیز ٹو بی لاسٹ. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، لہٰذا پہلے دن دودھ کی دھاریں نہیں ہوتی، نہ بچے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ماں دودھ بچے کے لیے بناتی ہے. مطلب میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ایک یہ جو دورانیہ ہے بچے کی پیدائش سے لے کے اور وافر دودھ آنے تک کا، جو کہ 1 یا 2 دن ہو سکتے ہیں، اس میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ دودھ اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ کولوسٹرم بچے کو پلانے سے کئی دفعہ انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی گندی سی چیز ہے، حالانکہ وہ بہت اہم ہے، اور اس کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ جب تک دودھ نہ بنے تو تب تک وہ بچے کی غذائی ضرورت کو پورا بھی کرتا رہتا ہے. اچھا، اب یہی وہ 2 یا 3 دن ہوتے ہیں جب کہ ماں اور اس کے ارد گرد کے سب لوگ یہ پریشان ہو کے کہ ہو ماں کو تو دودھ ہی نہیں آ رہا، تو 6 گھنٹے گزر گئے بچے کو فاقے ہوئے، بچے کو تو آج پورا دن گزر گیا، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، چلو کوئی بات نہیں ہم انتظار کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بچے کو دینا. تو پھر وہ بوتل اور ڈبے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ خدا را یہاں پہ آپ 1-2 دن کا انتظار کر لیں اور پھر آپ کو دودھ کی وافر مقدار ملنا شروع ہو جائے گی؟ اصل میں نا یہ فیملیز کو ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی یہی ہمارا مقصد ہے. جس طرح ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو ایک تو ماں کو زچگی کے دوران اس پروسیس کے لیے ریڈی کرنا چاہیے. جو بھی ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ کے پاس وہ جا رہی ہیں یا جس بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، وہ اس کے لیے وہ ریڈی کریں. اچھا، آج کل تو انفارمیشن کا زمانہ ہے، جو مستند انفارمیشن ہے ان کی ویب سائٹس بھی ماؤں کو بتائی جا سکتی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ماں کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہماری بچیاں جو ہیں وہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ہوتی ہیں، تو بہت سی دفعہ جو بزرگ خواتین ہیں، ساس یا ماں، وہ ماں کی محبت میں کہتی ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی تھکی ہوئی ہے، ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو ریسٹ کرنے دیں، کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ 2 دن کے ہمیں وہ دینے دیں، تیسرے دن یہ جب دودھ اترے گا پلانا شروع کر دیں گی. اور میں یہی ان کو کہتی ہوں، اور آپ کے توسط سے اس پروگرام میں بھی میں یہی کہوں گی کہ وہی 2 دن ہوتے ہیں جس میں ساری بانڈنگ، لیچنگ، یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. سو اگر آپ کا خیال ہے کہ 2 دن گزار کے تیسرے دن آپ بریسٹ فیڈ کریں گے، تو اس میں سے بہت سے بچے تو ماں کی پھر وہ چھاتی کو نہیں پکڑیں گے، وہ لیچا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو باٹل کے نپل کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور اس کو ہم نپل کنفیوژن کہتے ہیں. اور وہ بہت آسانی سے بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ بہت آسانی سے آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. تو یہ پھر تیسرے دن جو ہے نا بریسٹ فیڈ شروع کرنے کا کانسیپٹ، وہ کام کو خراب کر دیتا ہے. تو اگر تو آپ کمیٹڈ ہیں کہ آپ نے بچے کو بریسٹ فیڈ کرنا ہے، اور ہر ماں کو کمیٹڈ ہونا چاہیے، اتنی محنت سے 9 مہینے گزار کے اس نے بچے کو پیدا کیا ہے، بچے کو اس نے آگے پالنا ہے، تو یہ ماؤں کو احساس دلانے والی بات ہے کہ یہ آپ کی ایک طرح سے چوائس نہیں ہے، یہ ایک طرح سے بچے کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو دودھ دیں. اور اگر آپ اچھی سکسیزفل بریسٹ فیڈنگ کرنا چاہ رہی ہیں تو پہلے دن سے شروع کریں، دن رات دیں. بہت سی مائیں پھر یہ بھی کہتی ہیں چلے کوئی بات نہیں میں رات کو 1 بوتل دے دیتی ہوں. اچھا، اس سے بھی اگر آپ 1 فیڈ بچے کو اپنی نہیں دیں گی اور باٹل سے دیں گی، تو اگر آپ نے دن میں اس کو 8 دفعہ چھاتی سے لگانا ہے اور 6 دفعہ 7 دفعہ لگانی ہے، تو آپ کا برین انٹرپریٹ کرے گا کہ بھئی اتنا دودھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہی چاہیے، تو بنے گا بھی اتنا. تو یہ سمجھانے والی بات ہے کہ بچے کی سکنگ، اس کی انٹیک اور ماں کی پروڈکشن آپس میں بہت مضبوطی سے ریگولیٹڈ ہے. تو
تو اگر آپ ایک باٹل اس کو کم دیں گے اور ایک دفعہ کم بریسٹ سے لگائیں گے تو اگلے دن دودھ کم بنے گا, اس حساب سے ہی بنے گا جس حساب سے بچے نے بریسٹ فیڈ لی ہوگی. تو یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں میں رات کو تھکی ہوئی ہوں, کوئی اور میری مدر یا میری ساس رات کو ایک باٹل فیڈ دے دیں گی, یہ بھی بڑا نقصان کا باعث ہوتی ہے کیونکہ پھر واقعی بریسٹ ملک پروڈکشن فال کرتی ہے. اور مکس فیڈنگ میں بار بار کہہ رہی ہوں بہت دیر تک نہیں چلتی. زیادہ تر بچے نپل کنفیوژن کی وجہ سے ماں کا دودھ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف باٹل کو پریفر کرتے ہیں. اچھا, یہ بات جو بہت مجھے سمجھ میں آئی ہے آپ کی گفتگو سے کہ جو بچہ بریسٹ کو چوسے گا تو وہ دودھ بننے کا عمل ماں کے اندر تیز ہوتا جائے گا, اور اگر وہ بریسٹ کو چوسے گا نہیں تو پھر دودھ بننے کا عمل بھی ختم ہو جائے گا. اور نپل اور بریسٹ میں یہی فرق ہے کہ وہاں تھوڑی سی محنت بچے کو کرنا پڑتی ہے, اور اگر باٹل سے اس کو آسانی سے ملے گا تو وہ ماں کے دودھ کی طرف بالکل بھی نہیں جائے گا. اچھا, اب ایک بہت اہم بات یہاں یہ آتی ہے کہ چلیں ہم نے انتظار بھی کر لیا, ہم 2 دن انتظار کریں گے کہ دودھ پوری طرح سے آنا شروع ہو جائے. اس دوران جو بچہ روتا ہے جی اور بہت زیادہ کئی دفعہ رونا شروع کر دیتا ہے تو اس کو دیکھ کے تو ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ شاید بھوک سے رو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور والدین کو کیا سمجھایا جائے؟ اچھا, ایک تو والدین نا اپنی ذرا نرو اسٹرانگ رکھیں. والدین کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں بچہ بھوک سے ہی روئے, بچے کے رونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بچے کے لیے ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے. تو والدین میرے پاس بھی آتے ہیں ایز پیڈیٹیشین کہ بچہ روتا ہے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں اس نے آپ کے ساتھ گفتگو تو نہیں نہ کرنی, اس نے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی ایسے کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے بچہ بورڈ ہو سکتا ہے آپ نے اس کو ضرورت سے زیادہ ریپ کیا ہو, اس کو گرمی لگ رہی ہو, سردی لگ رہی ہو, اس کا ڈائپر گیلا ہو, تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کے بنا پہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. صحیح. تیسری چیز یہ ہے کہ کمفرٹ سکنگ, یہ جو سک کرنا ہے اس میں نیو بورن کے لیے ایک کمفرٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا, تو بجائے اس کے کہ آپ باٹل منہ سے لگائیں اس وقت اگین یا اس کے منہ میں سودر دیں. سودر بھی ایک اور چیز ہے, یہ جو چوسنی جو ہے. جی بالکل. اب دیکھیں چوسنے میں بچے کو دودھ تو نہیں مل رہا ہوتا نا, لیکن وہ چپ کر جاتے ہیں, کمفرٹیڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ سک کرنا بچے کے لیے کمفرٹ کا باعث ہے. کمفرٹ سکنگ اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ نے ساری چیزیں نکال لی ہیں, ڈائپر اس کا چیک کر لیا, ٹیمپریچر دیکھ لیا ہے, اس کو کمفرٹیبلی اوور ریپ نہیں کیا ہوا. بہت سے بچے ہمارے اوور ریپ بھی ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی بہت ان کو 2 کمبلوں میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے. اس صورت میں بھی بچے کو ماں کی بریسٹ سے ہی لگائیں, کیونکہ میں کہتی ہوں اگر اس نے کمفرٹ سکنگ بھی کرنی ہے تو مدر کی بریسٹ پہ کرے, سودر پہ مت کرے. اچھا. اور بچے کو ریگولیٹ کرنے دیں اپنی انٹیک. دیکھیں اکثر ماؤں کو بتایا جاتا ہے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ دیں, یہ صحیح نہیں ہے. بچے کو آپ نے ڈیمانڈ فیڈ کرنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی بچے کو آدھے گھنٹے بعد بھوک لگ جائے, آپ آدھے گھنٹے بعد آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اگر آدھے گھنٹے بعد اس سے دودھ مانگا تو میں اس کو آدھے گھنٹے بعد بریسٹ فیڈ کروں گی. بعض دفعہ بچے 2-3 گھنٹے بھی گزار لیتے ہیں. تو جو ہیلدی بچہ ہے, ٹرم بچہ ہے, جو بیمار نہیں ہے, اس کو ٹائم ٹیبل کے تحت فیڈ نہ کریں, اس کو ڈیمانڈ فیڈ کریں. تو اگر ایک دفعہ آپ نے فیڈ کرا ہے, لیٹ سپوز واقعتاً اس کی آپ نے ڈسکمفرٹ کی ساری چیزیں رول آؤٹ کرنی, وہ آدھے گھنٹے بعد رو رہا ہے تو آدھے گھنٹے بعد اس کو بریسٹ فیڈ کرا دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اچھا, میرا سوال آگے یہی تھا کہ سارا کام شروع ہو گیا, اللہ نے کیا کہ ماں بھی مان گئی, دودھ بھی آنا شروع ہو گیا, تو دودھ پلانے کے دوران کتنا وقفہ ہوتا ہے عام طور پہ, جو نارمل ہم بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اندازاً ایک دفعہ جب بچہ بریسٹ فیڈنگ کرتا ہے تو کتنے مقدار دودھ کی ہوتی ہے, اور کیا دونوں طرف سے دودھ پلانا چاہیے؟ اور ایک اور چیز میں یہاں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ بچے کو کس پوزیشن میں, یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اگر ماں کا ہاتھ یہاں ہے, ماں کا بازو اس طرح سے ہے, تو پھر دودھ کا جو بہاؤ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس بارے میں بھی تھوڑی باتیں میں بتائیں. جی اچھا, سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کس فریکوینسی سے. جی ہاں, جیسا میں نے کہا کہ ہیلدی بچے اپنی خود انٹیک ڈٹرمن کرتے ہیں, وہ رو کے ہی اظہار کرے گا نا, اس کے اظہار کیوز ہوتے ہیں, اس کے مٹھیاں بھیجتے ہیں, یا ماں اپنی بریسٹ کے قریب رہے تو روٹنگ کرتے ہیں, ماں کی بریسٹ کی طرف منہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک. تو جب بچہ دودھ مانگے آپ نے اس کو تب پلانا ہے. تو جو آپ نے کہا کہ وقفہ کتنا ہونا چاہیے, وہ کوئی اس کی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. بعض دفعہ بچے جلدی فیڈ لیں گے, بعض دفعہ لمبا گیپ دے دیں گے. ایوریج آپ 24 آورس کا رکھیں تو ایک ایوریج ہیلدی ٹرم بچہ پورے دنوں کے 24 گھنٹے میں 8 سے 9 دفعہ فیڈ لیتا ہے. اچھا. تو لیکن ضروری نہیں کہ وہ اگر 3 گھنٹے بعد ہی لے, کبھی 2 گھنٹے بعد لے لے گا, کبھی 4. سو 24 گھنٹے کا آپ اپنے ذہن میں رکھیں, 24 گھنٹے میں اس نے
8 سے 9 دفعہ فیڈ لینی ہے. چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ کہ جب بچہ ایک دفعہ دودھ پیتا ہے تو وہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ کتنی دیر تک وہ پیتا رہتا ہے؟ جو بہت سی چیزیں بریسٹ ملک کے ہم ڈائریکٹلی ناپ نہیں سکتے, اور میں مدرس کو بھی کہتی ہوں کتنا آپ کی چھاتی سے دودھ نکلا ہے یہ اللہ کو علم ہے, کیونکہ کیونکہ ظاہر ہے آپ بریسٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی 2 آؤنس کچھ اندازہ ہوتا ہے نا کہ 1 آؤنس نکلا ہے 2 آؤنس نکلا ہے, وہ تو ایکسپریس کر کے ہی پتہ چل سکتا ہے. شروع میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شروع میں دودھ کم آ رہا ہوتا ہے, بچے کی بھوک بھی کم ہوتی ہے, اور بچے جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بریسٹ فیڈ لینا, تو بعض دفعہ وہ لمبی دیر لگا دیتے ہیں, لائک 7 سے 10 منٹ دونوں سائڈ پہ. لیکن ایک دفعہ جب ماں کی بریسٹ ملک سپلائی دودھ کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے تو ایک ہیلدی بچہ 5 منٹ میں بھی بریسٹ فیڈ مکمل کر لیتا ہے, کیونکہ بہاؤ بہتر ہو چکا ہوتا ہے, بچے کی سکنگ کیپیسٹی بہتر ہو چکی ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر بچہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بریسٹ کو سک کر رہا ہے دونوں سائڈ پہ, 15 منٹ ایک سائڈ پہ 15 منٹ دوسری سائڈ پہ, تو اس کے 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا 1% کیس جس میں ماں کا واقعتاً کسی وجہ سے بریسٹ ملک سپلائی کم ہے, ماں تھکی ہوئی ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, اس کو نیوٹریشن صحیح نہیں ملی, انورٹڈ نپلز ہیں, ایک تو وہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کی بھوک ختم ہو گئی ہو لیکن وہ کمفرٹ سکنگ کر رہا ہو. اچھا جی, تو اس کے لیے انڈائریکٹلی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور میں مدرس کو ٹیچ کرتی ہوں اس میں یہ کہ 24 گھنٹے میں بچے کو 6 مرتبہ پیشاب کرنا چاہیے. سو ویٹ ڈائپرز آپ کاؤنٹ کریں. اس میں تھوڑا سا آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے ڈائپر لگایا, نیپی لگایا اور پھر آپ بھول گئے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ابزاربیبل ڈائپرز ہیں. جس زمانے میں وہ کپڑے کے ہوتے تھے تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا, تو وہ تھوڑا سا ویجیلنٹ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر بچہ دن میں 6 مرتبہ کم از کم ویٹ ڈائپر کر رہا ہے, اور ماؤں کو اندازہ ہو جاتا ہے, ان کو ویٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہاں جی ہیوی ڈائپر ہے, بھاری ہے, اگر تو 6 دفعہ اس کا ویٹ ڈائپر ہے, اس کا مطلب ہے اس کی ہائیڈریشن ٹھیک ہے. تو ہائیڈریشن ٹھیک کیسے ہوگی؟ ماں کے دودھ سے ہی ہوگی نا. تو اگر 6 دفعہ 24 گھنٹے میں ویٹ ڈائپر ہے, اس کا مطلب ہے بریسٹ ملک سپلائی ٹھیک ہے آپ کی. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بچے کے وزن کا, لیکن وہ تھوڑا سا آپ خود نہیں کر سکتے کیونکہ بہت تھوڑی مقدار میں شروع میں بچہ ویٹ گین ہوتا ہے. تو جو اسپیشل ڈیجیٹل ویئنگ اسکیلز ہوتے ہیں ان میں بچے کا بتدریج اگر ایک مناسب رفتار سے وزن بڑھ رہا ہے 15 سے 30 گرام ایک دن میں, جو کہ اگین عام اسکیل پہ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے اس کی فیڈ ٹھیک ہے. یا پہلے 7 دنوں میں جب قدرتی طور پہ بچے کا ویٹ لاس ہونا ہوتا ہے, وزن کم ہوتا ہے شروع میں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سے 10% سے زیادہ ویٹ لاس نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ویٹ لاس پہلے ہفتے میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ کی مقدار کم ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ریئر کیس ہو جس میں ٹاپ اپ, وہ بھی ہم مدرس کو کہتے ہیں ٹاپ اپ کریں. جب بھی بچے کو بھوک لگے پہلے اپنے سے لگائیں, اس کو اجازت دیں 15-20 منٹ کہ وہ سکل کرے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی تسلی نہیں ہوئی, وہ چھاتی چھوڑتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے, تو پھر آپ ٹاپ اپ کریں. ڈائریکٹلی کبھی بھی بوٹل بچے کے منہ میں ہمیشہ اپنے سے لگا کے, تاکہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا بچے کا اسٹیمولس ہوتا ہے سکنگ کا, جو ماں کے ہائپوتھیلمس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ زیادہ دودھ بنائیں, وہ کبھی اسکپ نہ کریں. آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ اگر 6 دفعہ ڈائپر اس کا نوٹ کر رہی ہے اس کی ماں, تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی ہائیڈریشن ٹھیک ہے. اب شدید موسم ہے ہمارے ہاں, اکثر ہی گرمی رہتی ہے, تو ایسی صورت میں جب بچے کو ڈی ہائیڈریشن اگر ہو رہی ہے اور ڈائریا بھی نہیں ہے, کوئی اور وجہ بھی نظر نہیں آتی, تو پھر کیا ساتھ کوئی اور فلوئڈ جیسے کہ پانی ہے, کچھ لوگ عرق ریکمینڈ کرتے ہیں, کچھ اور اس طرح کی بہت سی روایتی چیزیں ہیں ہمارے ہاں, ان کا استعمال کس حد تک ٹھیک ہے؟ ایک تو جب تک بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں, کیونکہ دودھ 2 طرح کا ہوتا ہے جس کو ہم فور ملک اور ہائنڈ ملک کہتے ہیں. فور ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ڈائلیوٹ ہوتا ہے, بہت پتلا ہوتا ہے, اور مائیں جب بریسٹ فیڈ کرانے میں ایکسپیرینس ہو جائے نا تو بچے کے منہ کی سائڈ پہ تھوڑا سا دودھ آتا ہے, اور ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے دودھ. تو جو پتلا دودھ ہے وہ پانی کی تمام طور کمی پوری کرتا ہے, اور جو گاڑھا دودھ ہے اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے ہم ماؤں کو کہتے ہیں دونوں سائڈ سے فیڈ کرائیں, ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے, اور اگلی بار جس سائڈ سے فیڈ چھڑوایا تھا اس سائڈ سے فیڈ شروع کریں, کیونکہ اس میں ہائنڈ ملک آیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر بچے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہے ہوں تو پہلے تو ہم اسٹیپ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ فریکوینٹ بریسٹ فیڈنگ کریں, اور ماں کو کہتے ہیں اپنی ہائیڈریشن کو ٹھیک کرے, کیونکہ اگر ماں خود ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو وہ پھر انف بریسٹ ملک سپلائی پروڈیوس نہیں کرے گی. اور اکثر مائیں جو ہیں وہ کمپلین کہہ لیں یا وہ ذکر کرتی ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے بعد ماں کو پیاس لگتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس کا
फ्लूइड निकला हुआ होता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि माँ अपनी नींद पूरी करे, अपनी हाइड्रेशन, अपनी न्यूट्रिशन पूरी करे, तो कोई वजह नहीं कि उसकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा, अगर उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जिस तरह मैंने आपको बताया, टॉप अप करे। टॉप अप करने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? पानी जो है फ्री वाटर जिसे कहते हैं वो रेकमेंडेड नहीं है, ख़ास तौर पे शुरू में, बहुत शुरू के दिनों में, पहला महीना मसलन आप समझ लें। अर्क भी रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता उसका सोर्स क्या है। सही। तो वो 1% या आधा फीसद जिसमें वाकई कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको टॉप अप करने के लिए कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आप पानी कौन सा इस्तेमाल करें, वो स्टेरिलाइज्ड है, आपके हाथ साफ़ हैं, जो बॉटल है वो धुली हुई और स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं है। तो जो बॉटल फीडिंग के लवाज़मात हैं ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक आपके डॉक्टर से आप मशवरा ना कर लें, वो वाकई ये बात कंफर्म ना कर दे कि ये वो रेयर केस है जिसमें वाकईतन कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप से वो बॉटल फीडिंग ना करें क्योंकि इसके लवाज़मात बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके सवाल का पहला जवाब, पहला माँ अपनी हाइड्रेशन, अपनी न्यूट्रिशन को ठीक करे और फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से दूध पिलाए। अगर उसको लगता है फिर भी मसला हल नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, मालिद से मशवरे के बगैर मत बॉटल फीडिंग करें। गुट्टी ये तो बिल्कुल ना दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं। और मेरा ख्याल है कि ये जो गुट्ठी दी जाती है वो कोलोस्ट्रम गुट्ठी का भी काम करता है। जी, वो यही हम कहते हैं कि अगर आपको बहुत, जैसा बाज़ बहुत वो ट्रेडिशनली होते हैं कि हमने ज़रूर कोई गुट्टी देनी है, तो यही हम कहते हैं कि माँ का कोलोस्ट्रम वो निकाल के तो चमचे में डाल के वो देते हैं आप इसे। अच्छा, यहाँ एक बात हम और करना चाहते हैं कि दूध पिलाने की जब हम तरगीब दे रहे हैं तो जब भी कोई तरगीब दी जाती है तो उसके साथ कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। तो ज़रा मुख्तसर हमें कुछ 2, 4, 6 गिनवा दीजिए कि जो माएँ अपना दूध बच्चे को पिला रही हैं, बच्चे को और माँ को, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो माँ के इंसेंटिव की तरफ आ जाते हैं। तो आजकल जो बड़ा कमर्शियल दौर है, सबसे बड़ा इंसेंटिव तो यही होता है कि वेट लॉस का एक ज़रिया है ये। अच्छा। क्योंकि आप उसमें कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग। नंबर 2, जो यूट्रस है वो रिग्रेस होती है क्योंकि ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और आप यकीन करें, वेस्ट में तो ये होता है वहाँ से बच्चा पैदा नहीं हुआ, साथ ही चाहे सेक्शन हो रहा हो स्पाइनल, माँ होश में हो, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया में सेक्शंस होते हैं, वो उसी वक्त बच्चे को माँ की छाती से लगा देते हैं, इसलिए क्योंकि उससे यूट्रस जो है, माँ की जो बच्चादानी है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन बेहतर होती है, प्लेसेंटा जो है बेहतर तौर पे निकलता है, प्लेसेंटा रिटेन नहीं होता, तो यूट्रस की जो इन्वोल्यूशन जिसे हम कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन वो बेहतर होती है। नंबर 3, जो माँ है और बच्चे में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी डेवलप होती है। सो एक अच्छे हेल्दी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप की तरफ जाती है। ऐसे बच्चे जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जिनमें माँओं के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, उनमें कॉलिक कम होता है, तो जो माँ को बाद में प्रॉब्लम होनी है, बच्चे ने रोना है, उसके चांसेस कम होते हैं। बच्चे का टेम्परेचर माँ रेगुलेट कर सकती है अगर उसको वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट साथ में दे। तीसरा जो है इसका ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस वो लोअर होता है उन मदर्स में जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं। ये 100% नहीं, लेकिन ये एक कॉन्ट्रसेप्शन का भी ज़रिया है। लेकिन अगर आप वक्फा देना चाह रहे हैं तो मैं अगेन ये बात कहूँगी, ये 100% नहीं है। लेकिन बहरहाल जो माएँ बहुत डिलीजेंटली या बहुत दूध अपना पिलाती हैं, उनकी जो माहवारी होती है यूजली डिले हो जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रसेप्टिव। लेकिन ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये 100% नहीं है। तो अगर कोई वक्फा देना चाह रहा है तो उसके और तरीके भी अपने डॉक्टर के साथ रुजू करके उनकी एडवाइस के मुताबिक लें, लेकिन ये इट इज़ अ मीन्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। और बच्चे को क्या क्या बच्चे के तो फ़ायदे बेतहाशा न हो, तो मैं गिनवाने लगूँ तो आपका प्रोग्राम देखिए। बच्चे की एक तो जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ऑप्टिमल है, ना अंडर है ना ओवर है, क्योंकि जो डब्बे के दूध होते हैं उनमें बच्चे हमारे मोटापे का शिकार होते हैं, बल्कि उनकी एडवर्टाइजमेंट ही आपने देखे मोटे मोटे गुब्बू बच्चों के साथ होती है, वो तो मॉडल ढूंढ के देते हैं, और वो अनहेल्दी है। तो जहाँ वजन कम वो होना अनहेल्दी है, जहाँ वजन कम होना अनहेल्दी है, वजन ज़रूरत से ज़्यादा होना भी अनहेल्दी है। सही। अच्छा, फिर बच्चे की जो प्रोटीन्स का तनासुब माँ की दूध में है,
وہ ڈبے کے دودھ میں ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا ہے. ان بچوں کو یہ جو میں نے آپ کو کہا کولک، اس کے چانسز کم ہوتے ہیں. ماں کا دودھ جو بچے پیتے ہیں ان میں کانسٹیپیشن کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ اس میں نیچرل واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. ہر ماں کا دودھ فرق ہوتا ہے اور اس کے بچے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اس بات کا بہت لوگوں کو نہیں پتا. 2 مائیں اگر آپ لیں گے ان کے دودھ ایکول نہیں ہوں گے. اس کے بچے کے ایک پری ٹرم بچہ پیدا ہوا اس کی ماں کا دودھ فرق ہوگا، ایک ٹرم بچہ اس کے ماں کا دودھ فرق ہوگا. جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا کمپوزیشن چینج ہوتا ہے. ڈبے کے دودھ کا کمپوزیشن آپ چینج نہیں، وہ فکس کمپوزیشن ہے. بچے کے نیڈس کو وہ ٹیلر میک نہیں کرتا. وہ جو ڈبے میں ہے وہ سارے بچے وہ لیں گے. اور یہاں یہ سارا عمل قدرتی طور پہ چینج ہو رہا تھا. پھر ماں کے دودھ میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں اور وہ روز بروز نت نئی چیزیں نکل رہی ہیں. پہلے ہم کہتے تھے پری بایوٹکس ہوتی ہیں، اب ہیومن ملک، اولیگوسیکرائڈز ہیں. مطلب ان کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، میں پورے پروگرامز آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں. لیکن مختصراً یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کی آنتڑیوں میں جا کے اس کی آنتوں کے ذریعے قوت مدافعت کو بہتر کرتی ہیں. اور جو بیکٹیریا وائرسز سسٹم کے اندر انٹر ہوتے ہیں آنتوں کے خلیوں کے ساتھ جم کے، یہ چیزیں پرو بایوٹکس یا ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈز اس عمل کو روکتی ہیں. تو بہت مائکرو سیلولر لیول پہ ماں کے دودھ میں وہ چیزیں ہیں جو انفیکشن کو کنٹرول کرتی ہیں. پھر بعد میں جا کے ان بچوں کے اسکول پرفارمنس، آئی کیو بہتر ہوتا ہے. ان بچوں میں یہ جو میٹابولک پرابلمز ہیں، ڈائبٹیز، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، یہ کم دیکھنے میں آتی ہیں. ان کی لیٹر لائف اسکول پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، آئی کیو بہتر ہوتا ہے. تو یہ میں نے موٹے موٹے آپ کو فوائد گنوا دیے ہیں جو بچے کو ملتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ دودھ پلانا چاہیے، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ؟ اچھا جی، اب اس کا کوئی کنسنسس مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی ماں بچے کو 1.5 سال تک، 2 سال تک، 2.5 سال تک پلانے چاہ رہی ہے، بائی آل مینس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ماں پریگننٹ ہوگی، یہ بہت مسکنسیپشن ہے. مائیں سمجھتی ان کا دودھ زہریلا ہو گیا، بالکل نہیں ہوتا. پریگننٹ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی خوراک کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ ایک اس کا جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کے لیے اس نے خوراک دینی ہے، دوسرا جو اس کے پیٹ میں پال رہا ہے اس کے لیے اس نے. تو وہ اپنی کیلریز، اپنی کیلشیم، اپنا دودھ کا انٹیک بہتر رکھیں ماں. تو آپ کے سوال کا جواب اس میں کوئی اپر لمٹ نہیں. اگر آپ مذہبی طور پہ جائیں تو مذہباً تو ہمارے ایک لمٹ دی ہوئی ہے 2.5 سال کی. میرا خیال ہے کہ جو مذہبی جو اسکالرز ہیں، ہم ابھی سائنسی طور پہ بات کرتے ہیں. اچھا، سائنسی طور پہ اس پہ کوئی اپر لمٹ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ 6 ماہ کے بعد آپ نے ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ بچے کو ٹھوس غذا استعمال کرانی شروع کر دینی ہے کیونکہ اس وقت دودھ اس کی تمام تر 6 ماہ پہ دودھ تمام تر غذائی ضروریات پوری نہیں کرتا. اس لیے ہم کہتے ہیں 6 ماہ تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کہ اپنے دودھ کے علاوہ مائیں کچھ نہ دیں. ایون پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر اچھا وہ بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں. لیکن 6 ماہ کا جب بچہ ہو جائے تو اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ ٹھوس غذا بھی اس کی ڈائٹ میں شامل کریں. ٹھیک. مثلا وہ کون سی ہوتی ہیں ذرا اگر شروع کرنا ہو، جس کو ہم ویننگ ڈائٹ کہتے ہیں؟ جی اچھا، اب وہ ویننگ اب ہم اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری فیڈنگ کیونکہ ویننگ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ماں کا دودھ روک دیں اور دوسری چیزیں شروع کر دیں. تو ویننگ ہم کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹ کریں. ماں کا دودھ جو دے رہی ہے وہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں اضافی طور پہ دیں. اس میں دیکھیں نرم غذا جس طرح بنانا، میشڈ بناناز، اناج کی بنی ہوئی چیزیں آپ گھر میں بنائیں. کھیر بنا کے آپ دے سکتے ہیں. چاولوں کو اچھی طرح بوائل کر کے، اچھی طرح بلینڈ کر کے، میش کر کے آپ دیں. جو ہے سیب چھلکا اتار کے اس کو تھوڑا سا اسٹیم کر کے بلینڈ کر کے دیں. یعنی پھل سبزیاں آپ ان کو بلینڈ کر کے صرف اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہو کہ بچے کو نگلنے میں مسئلہ نہ ہو. اور اناج کی بنی ہوئی چیزیں یہ ہم 6 ماہ سے شروع کر سکتے ہیں، بلکہ 6 ماہ سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ 6 ماہ تک ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ بالکل بریسٹ فیڈ ہی کریں. 6 ماہ سے پہلے نہ شروع کریں. لیکن اگر آپ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس یا جس طرح جو اکیڈمیز ہیں ان کی آپ گائیڈ لائنز لیں تو وہ کہتے ہیں 4 سے 6 ماہ کے بیچ میں آپ کبھی بھی یہ کمپلیمنٹری فیڈ سیمی سالڈز آپ شروع کرا سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے، اس میں نیک ہولڈنگ یعنی گردن اپنی ریزنبلی سہار سکتا ہے، سہارے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ٹھوس غذا میں انٹرسٹ شو کر ہے، تو آپ 4 ماہ سے پہلے نہیں شروع کرانی چاہیے اور 6 ماہ کے بعد ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی بات سے ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ بچے کے لیے بہترین خوراک جو ہے وہ ماں کا دودھ ہی ہے، جو ہر صورت اسے ملنا چاہیے، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ ان گنت ہیں. امید ہے کہ لوگ ہماری اس گفتگو سے ضرور مستفید ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.